بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی بیوی سے ہم بستری سے متعلق چند ایک چیزیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم بستری کے دوران کس کام سے فائدہ اور کس سے نقصان ہوتا ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات منی کا کوئی ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے، جو نفس میں سوزش اور زخم پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ہم بستری کے بعد پیشاب کر لے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ نفس کو نیم گرم پانی سے دھو لے کہ یہ بدن کو صحیح رکھتا ہے، اور اگر گرم پانی نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی دھو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس سے بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر ٹھہر کر نفس کو دھوئے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ عام طور پر میاں بیوی کی پہلی ملاقات یعنی سہاگ رات کی باتیں دلہن اپنی سہیلیوں کو اور دلہا اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کی خلوت کی باتیں دوست احباب اور سہیلیوں سے بیان کرنے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ایسا کرنا بے شرمی کا جاہلانہ طریقہ ہے۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، نہیں تو اندیشہ ہے کہ بچہ دیوانہ، پاگل اور بخیل پیدا ہوگا۔ لہٰذا ایک دفعہ ہم بستری کر لینے کے بعد اگر دوبارہ اسی وقت ہم بستری کی خواہش ہو تو فریقین پہلے غسل کریں اور پھر ہم بستری کریں، ایسا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احتلام ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو پہلے نفس کو دھو لے یا پیشاب کرے، ورنہ بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم بستری کی حرارت سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ طب نبوی میں صاحب کنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم کمزور ہو کر ضعیف ہو جاتا ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کن ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے راشا کا مرض ہو جاتا ہے۔ جب کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری کا موقع ملے تو ہم بستری کیسے کرنی چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہوئے مرد کو اوپر ہونا چاہیے یا بیوی کو؟ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو۔ اس طریقہ میں راحت، سکون اور آسانی بھی زیادہ ہے۔ اس میں عورت کو زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی، اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام بری شکلوں میں سب سے زیادہ بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹ کر سیکس کر رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو جاتی ہے، جو کہ نہایت اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے سے ہم بستری کر لی۔ ہم بستری کرنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی شرعی ممانعت تو نہیں ہے، چنانچہ صبح اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میں نے کجاوے سواری کا رخ بدل دیا۔ یہ اشارہ تھا یعنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مثل ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو ہو کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جماع صرف اگلے حصے میں ہونا چاہیے، خواہ آگے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یوں تحریر فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، جس میں نطفہ بطور تخم کے اور بچہ بطور پیداوار کے ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرح سے ہو کر چاہو آؤ، اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیوی کے پاس پاکی کی حالت میں آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر نیچے لیٹ کر ہو، جس شکل میں ہو، مگر آنا ہر حال میں کھیت کے اندر وہ خاص آگے کے مقام یعنی فرج میں ہو۔ پیچھے کا حصہ کھیت کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک، جائز اور فائدے مند چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔